الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الطافیہ فاؤنڈیشن اور اس کے پروجیکٹس کے متعلق آپ کو تھوڑا ذرا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا خیال کیسے آیا اور پھر اس کے اہداف کیا ہیں اور ان اہداف کو اچیو کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار مقرر کیا ہے۔ تو اس کا خیال اس طرح سے آیا کہ میں جب سی پیک پہ بلوچستان میں کام کر رہا تھا تو ہمارے بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہمارے گروپ نے تقریباً 50 شہید اٹھائے۔ ہم جب ان کی ڈیڈ باڈیز لے کے ان کے گھروں تک پہنچتے تھے تو ان کی بیوہ، ان کے بچے، ان کے والدین، ان کو دیکھ کے جو تکلیف دل محسوس کرتا تھا وہ زبان سے اور لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ بیچارے یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے، اب زیادہ شہید ہونے والے تو زیادہ تر نوجوان ہی ہوتے تھے، اب ان کے بچے، ان کی حالت دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اب ہماری جو وار آن ٹیرر 20 سال چلی، اس کو جب کبھی میں دیکھتا ہوں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 80,000 لوگ اس میں شہید ہوئے، جس میں 15,000 کے قریب فوجی تھے، باقی سارے کے سارے سولین تھے۔ جو فوجی شہید ہو گئے ان کے لیے تو پھر بھی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ آسانیاں دے دیتی ہے، ان کی فیسیں معاف ہو گئیں، ان کے لیے علاج معالجہ مفت ہو گیا، ان کی پینشن جو ہے وہ ان کی بیوہ کو لگ گئی، تو کچھ نہ کچھ انہیں آسرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو 65,000 سویلین شہید ہوئے ان کے بچوں کا کون پرسان حال ہے؟ میں جب بھی کبھی جلسوں میں جاتا ہوں تو میں لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کبھی سوال آیا ہو، کبھی یہ خیال آیا ہو کہ ان 65,000 لوگوں کے بچوں کا کیا بنا، ان کا کون پرسان حال ہے، ان کے بچے کس حال میں ہیں؟ تو آپ یقین کریں گے آج تک کسی بندے نے یہ جواب نہیں دیا کہ مجھے ان کا کبھی خیال بھی آیا ہے۔ خیال آئے گا تو آگے ہم کوئی قدم۔ آپ الطافیہ ٹی وی ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ ویڈیو کو لائک کریں، الطافیہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ہم اٹھائیں گے۔ بہرحال میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ کریں۔ اب ہدف یہ ہے کہ ہم ان یتیم بچوں کو 5ویں کلاس میں لیں، وہ یتیم بچے پورے پاکستان میں سے کسی علاقے سے ہوں، وہ وار کے شہیدوں کے بچے ہوں یا ویسے روٹین میں فوت ہو جانے والے لوگوں کے بچے ہوں۔ ان بچوں کو ہم اپنے پاس 5ویں کلاس میں لیں، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں 3 سال تک انہیں کیڈٹ کالج میں داخلے کے لیے تیاری کروائی جائے اور 3 سال کے بعد انہیں ایگزام دلوایا جائے اور انہیں کیڈٹ کالج میں داخلہ دلوایا جائے۔ جب وہ کیڈٹ کالج میں داخل ہو جائیں تو ان کے تمام تعلیمی عرصہ کے دوران ان کا جتنا بھی خرچ ہے وہ الطافیہ فاؤنڈیشن اٹھائے گی۔ اس کے بعد اگر کوئی بچے ہمارے ایسے ہیں جو کہ کیڈٹ کالج میں نہیں پہنچ پاتے تو ان کے لیے اگلا ہدف یہ ہے کہ انہیں FSc پری انجینئرنگ اور FSc پری میڈیکل کروا کے اور انہیں اس لائن پہ چلایا جائے، اور اس کے بعد اینڈ پہ انہیں چلتے ماسٹرز اور CSS وغیرہ کی تیاری کروائی جائے۔ یہ ہمارے اہداف ہیں۔ اب ان اہداف کے لیے جو ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک عمارت اور دوسرے جس زمین پہ وہ عمارت بننی ہے وہ زمین۔ تو زمین کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا۔ میں نے اپنی زمین میں سے 1 ایکڑ زمین جو بالکل برلب سڑک ہے اور بڑی مالیت کی زمین ہے وہ میں نے اس کے لیے وقف کر دی، اور وقف کر کے اس کا جتنا بھی ماسٹر پلان تھا وہ تیار کیا، اور اس ماسٹر پلان کے مطابق ابھی اس کی کنسٹرکشن جاری ہے۔ جو ہم نے اس کے لیے اسکول بنانے کا ارادہ ہے وہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کے نام پہ زبیدہ خانم ایجوکیشن سسٹم اس پہ منظور کروایا، اور الطافیہ فاؤنڈیشن اوور آل آرگنائزیشن ہے جس کے نیچے یہ سارے کے سارے پروجیکٹس چلیں گے، جن میں ایک اسکول کا پروجیکٹ ہے، اس کے بعد بیوہ عورتوں کے لیے ووکیشنل ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے، اس کے بعد بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کے لیے، لیکن سب سے پہلا جو ہے وہ اسکول کا ہے۔ اب اس اسکول کے لیے ہم نے جو فیصلہ کیا وہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے مسجد بنائیں، اور مسجد کی جب بیسمنٹ بن جاتی ہے تو اس بیسمنٹ میں پارٹیشن کر کے کلاس رومز بنا کے پہلی کلاس وہاں پہ بٹھا دی جائے۔ الحمدللہ ابھی بیسمنٹ کے
لین ہو گئی، اس کے اوپر فاؤنڈیشن ہو گئی، پھر ٹائی بینز ہو گئے، اس کے پلرز بن گئے، اب 7 فٹ اس کی کنکریٹ کی وال بننی تھی وہ بن گئی، اب اس کی سیڑھیاں بن رہی ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو بڑا کام ہے وہ ہے اس کے چھت کا۔ باقی سارے کام تو ہمارے قسطوں میں ہو گئے، لیکن چھت ایک ایسی چیز ہے جو قسطوں میں نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی گو میں بننی ہے، تو اس کے لیے ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، اور ساتھ اس کے باتھ روم بنیں گے، تو باتھ روم بننے کے بعد انشاءاللہ ہم پہلی کلاس وہاں پہ بٹھا دیں گے۔ اب جس وقت میں چلا تھا تو میرے ساتھ 2-3 بچے تھے جو میرے ساتھ ہیلپ کرتے، مجھے ضرورت تھی بہت زیادہ گائیڈنس کی، کیونکہ میرا نہ تو سلیبس کے ساتھ کبھی میں وابستہ رہا ہوں، نہ تعلیم کے ساتھ اس طرح سے وابستہ رہا ہوں، تو مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ تقریباً اب 1.5 سال کے ہونے کو ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگ دے دیے، بہت پڑھے لکھے، ڈی او منڈی بہاؤالدین ریٹائرڈ ہیں، ملک شوکت علی شاہد صاحب، وہ بہت ہی 4 انہوں نے ایم اے، 2 ایم ایس سی اور 2 ایم اے کیے ہوئے، بڑے لرنڈ آدمی ہیں۔ پروفیسر عطا میرا صاحب ہیں، احمد رضا صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ ساری کی ساری ٹیم، ایک منیب طیب صاحب ہیں جو اس وقت گجرانوالہ میں اپنا ایک اسکول چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ٹیم دے دی۔ اس ٹیم کو ہم نے مختلف کمیٹیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سلیبس کمیٹی جو ہم نے پڑھانا ہے اس کا سلیبس تیار کر رہی ہے، میڈیا کمیٹی جو کہ ہمارے تمام اہداف کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، فنڈ ریزنگ کمیٹی کہ ہم فنڈ کیسے ریز کریں جس طریقے سے جس سے ہماری یہ بلڈنگ جلدی سے جلدی پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ جب ہم نے یہ پہلے دن پلان کیا تھا اس وقت یہ 350 ملین کا پروجیکٹ تھا، یعنی 35 کروڑ روپے کا، لیکن جو حالیہ مہنگائی کی لہر آئی ہے اس میں اب سے 15 دن پہلے ہم نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے وہی والی بلڈنگ، وہی سارا کچھ، یہ تقریباً 600 ملین پہ پہنچ گیا، 60 کروڑ پہ۔ لیکن بہرحال ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور پہلی کلاس کے اجرا تک کے لیے اس وقت جو ہماری ضرورت ہے وہ تقریباً 5 کروڑ روپے ہے، جس میں سے 60 لاکھ روپیہ ابھی تک خرچ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً اگر 40 کروڑ 4 کروڑ 40 ملین جس کو کہتے ہیں، یہ اگر کم و بیش ہو جاتا ہے تو ہم کلاسیں بٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے ہم نے پچھلے دنوں میں اپنے گاؤں کے لوگوں کا بھی ایک اجلاس کیا، بلکہ 2 اجلاس کیے، ایک تیسرا کرنا ہے۔ ہمارے سارے لوگوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا، ایک حساب لگایا کہ اگر ہم 10 روپے پر ہیڈ پر ڈے نکالیں تو ہمیں کہیں سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تقریباً 10,000 بندہ ہماری اس کیمپین میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ 10 روپے ڈیلی کے حساب سے نکالتا ہے تو ہمیں، میرا خیال ہے، یہ ہدف اچیو کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس میں جو ہمارے پاکستان کے لوگ باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں وہ اپنی لوکل کرنسی میں، جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اپنی لوکل کرنسی میں، اگر ایک کرنسی ڈیلی کے، فار ایگزامپل سعودی عرب والا ہے وہ 1 ریال ڈیلی کا نکالے، جو دبئی میں ہے وہ 1 درہم روز کا نکالیں، جو اسپین وغیرہ میں اور ان جگہوں پہ ہیں وہ اپنی اپنی کرنسی میں، یا 1 یورو، 1 ڈالر، یا جو بھی مطلب ان کی کرنسی ہے وہ 1 اگر روزانہ کا نکالتے چلیں تو میرا خیال ہے ہمیں بالکل پرابلم نہیں ہوگا۔ ہاں، پرابلم صرف اتنا ہے کہ ہمیں کم از کم 10,000 آدمی اس میں شامل کرنا پڑیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کام کے لیے جس میں یتیم بچوں کو پالنا ہے، ان کو یہاں تک پہنچانا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور جس دن وہ ہمارے پاس داخل ہوں گے وہاں سے لے کر ان کی پاؤں پہ کھڑے ہونے تک ان کی تمام کفالت الطافیہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوگی۔ 1-2 چیز اور آپ کو عرض کروں کہ الطافیہ فاؤنڈیشن ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے SCCP سے منظور کروا لی ہے الحمدللہ۔ تقریباً 2 ماہ پہلے ہمیں اس کا لائسنس جاری ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر رجسٹریشن کروانی ہے جو کہ اس لائسنس کی بیس پہ ہونی ہے، اس کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ مہینے 1 کے اندر ہمیں وہ رجسٹریشن بھی مل جائے گی۔ وہ رجسٹریشن جب آ جائے گی تو پھر ہم اپنے باقی جو سلسلہ ہے اس کا وہ شروع کریں گے۔ تو میں اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہمارے ادارے کا اس وقت چل رہا ہے وہ اس پہ فلیش کر دوں گا۔ آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس میں اپنا ہمارے ساتھ شامل ہو، ہاتھوں میں ہاتھ دیں، نیکی میں ساتھ دیں۔ 10 روپے میں 1 بچے کی کفالت، اس نعرے کو عام کریں اور کوشش کریں کہ ہم 10,000 جو ہمارے دوست ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان تک اپنا یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر سکیں۔
جو باہر کے دوست ہیں وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ اس میں سے منہا کریں۔ میں آخر میں ایک حدیث مبارک پہ اس کا اختتام کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص میرے ساتھ قیامت کے دن اتنا قریب ہونا چاہتا ہے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ 3 یتیم بچوں کی کفالت کرے۔ جو شخص 3 بچوں کی کفالت کرے گا وہ اس طرح سے ہوگا جو شخص سارا دن ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور 24 گھنٹے جہاد میں لگا رہتا ہے، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اس طرح کرے گا جس طرح اس انگلی کے ساتھ یہ 7 والی انگلی ہے، اتنا اس میں قریب کرے گا۔ تو جو بھی عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے اس مہم میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ دیں، نیکی میں ساتھ دیں۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔